بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب القرآن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکلے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اتفاقاً راستے میں مل گئے۔ اگرچہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے ہمدردی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے، بلکہ مشرکین بھی اپنے دستور کے مطابق حج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ قیام کیا تھا، مگر عقبہ کی گھاٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے تھے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اس گھاٹی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ باقی مشرکین مدینہ کو عقبہ کی اس ملاقات کا علم نہ تھا، وہ سب اصل قیام گاہ پر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ ان کی طرف سے مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، مدینہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم اس کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، یہ یاد رکھو کہ تم کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں۔ اگر تم عظیم الشان اور خون ریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا نام نہ لو۔ براء ابن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی زبان سے کچھ فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو بھی بیان فرمایا جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھی۔ براء ابن معرور رضی اللہ عنہ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، ہم ان سب باتوں کے لیے تیار ہے۔ ابو الحسن بن عتیہان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ کرے کہ ہم کو چھوڑ کر واپس نہیں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس سودا ہو چکا ہے، اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے پھریں گے نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس بیعت میں براء ابن معرور رضی اللہ عنہ سب پر سابق تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، آگاہ رہو، اس بیعت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایات دے کر اپنا نقیب مقرر کیا اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان نقباء کا نام یہ ہے: اسد ابن زرارہ، اسید بن حزیر، ابو الحسن ابن عتیہان، براء ابن معرور، عبداللہ ابن رواحہ، عبادہ ابن صامت، سعد ابن الربیع، سعد ابن عبادہ، عبداللہ ابن عمر، سعد بن حیثمہ، منذر بن عمر۔ ان 12 سرداروں میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو اب تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہا تھا، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر ایک شیطان نے اہل مکہ کو زور سے آواز دی اور کہا، دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مومنوں کی اس جماعت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کیا۔ جب تمام معاملات طے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف رکھا۔ اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تاکہ اس جلسہ کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دونوں مکہ میں چلے آئے، مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم
ہوا وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیامگاہ پر پہنچے اور دریافت کیا کہ رات کو تم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ مدینہ والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے ان کو خود رات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہی میں عبداللہ ابن ابی السلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کرے اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے جانے کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعہ سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور مسلح ہو کر دوبارہ آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد ابن عبادہ اور منذر بن عمر رضی اللہ عنہم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ منذر رضی اللہ عنہ تو قریش کو دیکھ کر چلا گیا اور ان کے ہاتھ نہ آیا، لیکن سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ قریش کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لے آئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر مار رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک سرخ و سفید رنگت کا شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے رعایت کی توقع ہو سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی ہے؟ میں نے کہا جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو انہی دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلہ خزرج کا شخص پڑھ رہا ہے اور وہ تمہارے نام لے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ اسی شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ ہے۔ وہ بولے ہاں اس کا ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے مدینہ جاتے ہیں اور اسی کی حفاظت میں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے آ کر چڑھایا اور میں چھوٹتے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقہ میں ہجرت کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت